بلال بھائی ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ کیا 15 اگست منانا جائز ہے؟ کہ 15 اگست منانا چاہیے؟ دین کے اندر ہم چونکہ زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہیں، ہمیں اپنی زندگی پوری کی پوری دین کے مطابق گزارنی ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی گوشہ دین سے باہر نہیں ہے۔ جاگتے میں، سوتے میں، بیت الخلاء جاتے میں بھی ہمیں دین کا پابند رہنا ہے، سنت کا پابند رہنا ہے۔ اسی طریقے سے 15 اگست کا جو دن ہے، یاد رکھیے کہ ہمارے ملک کو آزادی ملی تھی اس دن۔ انگریزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا دامن چھڑایا تھا، اور ہمیں اپنے ماحول میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں رہ کر دینی اور دنیاوی معاملات، کاروبار اور دین پر عمل کرنے کی تمام باتوں کی اجازت ہمیں مل گئی تھی۔ یہی اللہ کا فضل ہے، اس دن کی آزادی ہے کہ آج ہم اپنی مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دیتے تھے۔ اپنے دین کی اشاعت اور دین پر عمل، دونوں باتوں کی ہمیں اجازت ہے۔ تو اس تعلق سے 15 اگست کا دن ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کی 27ویں شب قدر تھی کہ جب 15 اگست بھی تھی اور ہمارا ملک آزاد ہوا، تو اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ بہرحال، اور ہندوستان کے تعلق سے ویسے بھی بڑی روایتیں مل جاتی ہیں۔ علماء کچھ احادیث بیان کرتے ہیں کہ ہند سے اللہ کے رسول کو خوشبوئیں آتی تھیں۔ بہرحال، جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمارا ملک جس سے ہمارا تعلق ہے، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، اور ہمارے ملک کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، اور اس کی آزادی، کیونکہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد۔ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو جو تورات اللہ تعالیٰ نے بعد میں دی تھی، اور فرعون سے آزادی کا حکم اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو پہلے فرعون سے بچایا، آزادی دلوائی، اور اس کے بعد میں تورات ملی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی چیز ہے آزادی۔ آزادی کی نعمت ان لوگوں سے پوچھیے جو برما میں ہیں، جو بیچارے فلسطین میں ہیں، کیسے وہ مسلمان کس طریقے سے روزانہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا رات کو سوتے ہیں صبح ہوگی نہیں ہوگی، صبح اٹھتے تو یہ نہیں پتہ تھا رات ہوگی نہیں ہوگی۔ یہ معاملات ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن بھائی، آزادی کی خوشی منانے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ بائکوں کے اوپر نکل گئے، اسٹنٹ کر رہے ہیں راستوں کے اوپر، چھتوں کے اوپر چڑھ کے خواتین کو بلا کے بے پردگی ہو رہی ہے، اور گانے بجا رہے ہیں، اور آتش بازی کر رہے ہیں، اور پتنگ اڑا رہے ہیں۔ یہ چیزیں غلط ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بھائی، خوشی منانے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق خوشی منائیں، بشاشت کا اظہار کریں۔ خوشی منانے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمیں آزادی ملی ہے، اس آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں آزادی ہے اپنے مذہب کی اشاعت کرنے کی، لوگوں کو دین پہنچانے کی۔ کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ذرا سا تبلیغ والے 3 دن کی تشکیل کرنے کے لیے آ جائیں، دیکھیں کتنے بہانے ہمارے پاس۔ اس آزادی کا ہم ایسے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ جو جشن بازی ہو رہی ہے، وہ جو پتنگ بازی ہو رہی ہے، وہ جو آتش بازی ہو رہی ہے، وہ تو کہیں سے کہیں تک بھی صحیح نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو بھی کہنا پڑتا ہے اتنی آتش بازی مت کرو جس سے پولیوشن خراب ہو رہا ہے نا۔ تو بھائی، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، پروردگار تیرا بڑا فضل ہے، ہم آزاد ملک کے اندر پیدا ہوئے، مسلمان بن کے پیدا ہوئے۔ کم سے کم 2 رکعت شکرانے کے پڑھ لیا کریں، اور کچھ اس طریقے سے جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت دے دیا کریں، کچھ صدقہ کر دیا کریں، اور بھی طریقے ہیں، کچھ غریبوں کو کھلا پلا دیا کریں۔ آپ اتنے کے بم لا کے پھاڑیں گے، اتنے کے جو ہے وہ آتش بازی کریں گے، پتنگیں اڑائیں گے، چرخیاں باندھیں گے، ان پیسوں سے لوگوں کے کام آئیں تو اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اور لوگ بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔